السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج ہم جس سبق کی بات کریں گے، جس کی ایم سی کیوز کا جائزہ لیں گے، اس کا عنوان ہے سیرت محمدی کی جامعت۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ سال 2023 سے 12ویں جماعت کے لیے نئی اردو کی کتاب متعارف کروائی گئی ہیں اور یہ اس کا پہلا سبق ہے۔ لیکن یہ سبق ہمارے پاس جو گزشتہ کتاب تھی، پچھلی کتاب، اس میں بھی موجود تھا۔ تو چلیے اس کے اہم ایم سی کیوز کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سبق سیرت محمدی کی جامعت اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ انسان کامل، ہادی عالم، خطبات مدراس، محسن انسانیت۔ صحیح جواب ہے اس کا خطبات مدراس۔ تو یہ اصل میں سید سلیمان ندوی کے مختلف خطبات ہیں جو انہوں نے مدراس میں دیے تھے اور ان کو پھر ایک کتاب کی صورت میں یکجا کیا گیا ہے۔ دوسری ہمارے پاس ایم سی کیو ہے، سبق سیرت محمدی کی جامعت کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی، علامہ شبلی نعمانی، نعیم صدیقی، ڈاکٹر خالد الوی۔ صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ تیسری ایم سی کیو، سبق سیرت محمدی کی جامعت اس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ یہ جو سبق ہے یہ ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تاریخ نویسی، تاریخ کے حوالے سے، سیرت نگاری، شخصیت نگاری یا تفسیر؟ اس کا صحیح جواب ہے سیرت نگاری۔ دیکھیے عام طور پر، عمومی طور پر سیرت کا مطلب تو کسی بھی انسان کا کردار ہوتا ہے، لیکن سیرت نگاری باقاعدہ اردو میں ایک صنف ادب بن چکی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک، آپ کے اخلاق حسنہ اور اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا درمیان جو ایک رشتہ ہے، کس طریقے سے یہ سارا کا سارا دین اور یہ روشنی اس پوری دنیا میں پھیلی، اس کا جائزہ لینا سیرت نگاری کے زمرے میں آتا ہے اور بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ شاید دنیا میں کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہوگی جس پر اتنی زیادہ جن کی زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک پر لکھی گئی ہیں۔ اگلی ایم سی کیو ہے کہ اردو کی مشہور سیرت کی کتاب سیرت النبی 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ آخری 5 جلدیں ان کی تصنیف و تالیف ہیں۔ صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ تو اصل میں تو یہ کتاب سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، لیکن 2 ہی جلدیں، پہلی جلد انہوں نے مکمل کر لی تھی، دوسری جلد کا مسودہ تھا، اس کے بعد پھر خالق کی حقیقی سے ان کا بلاوا آ گیا۔ لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، علامہ شبلی نعمانی صاحب کو بھی کچھ ایسا ہی اندازہ تھا کہ شاید ان کی زندگی میں کام مکمل نہ ہو، تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد اس کام کو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی مکمل کریں۔ اور اس اتنی بڑی عظیم شخصیت کے شاگرد نے بھی ان کے وعدے کا، ان کے مان کا بے حد پاس رکھا اور اس کام کو نہ صرف مکمل کیا بلکہ اسی معیار، اسی درجے سے جس کے بروئے کال لاتے ہوئے علامہ شبلی نعمانی نے اس کام کا آغاز کیا تھا۔ پانچواں ہمارے پاس ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے اس شاگرد کو ان کا علمی جانشین مانا جاتا ہے۔ ابوالحسن ندوی، عبدالسلام ندوی، سید سلیمان ندوی، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی۔ اگلی ہمارے پاس ایم سی کیو ہے کہ علامہ شبلی کی وصیت کے مطابق ان کے اس شاگرد نے سیرت النبی جو کتاب تھی اس کو تکمیل تک پہنچایا، اس کو مکمل کیا۔ 4 ہمارے پاس آپشنز ہیں، صحیح جواب ہے ہمارے پاس سید سلیمان ندوی۔ 7واں دیکھیے ایک جملہ ہے، یہ ایک ایسا جملہ جس میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے سید سلیمان ندوی کے حوالے سے کہ ان کا علمی قد کیا تھا، ان کی علمی خدمات کس قدر شاندار تھیں، کتنی بلند پایا تھیں۔ تو جملہ یہ کہا گیا ان کو خراج تحسین پیش کرتے وقت کہ علوم اسلامی کی جوئے شیر کا فرحات، ابھی جو ہمارے پاس ایک تاریخ میں واقع ہے نا کہ فرحات نے ایک دودھ کی نہر کھودی تھی، تو اسی نسبت کو کام میں لاتے ہوئے کہ علوم اسلامی کی جوئے شیر کا فرحات آج ہندوستان میں سوائے سید سلیمان ندوی کے اور کون ہیں؟ یہ الفاظ کس کے تھے؟ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ، مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا ظفر علی خان نے، ماہر القادری نے۔ صحیح جواب ہے کہ یہ الفاظ ہیں حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے۔ سنت کے لغوی معنی ہیں راستہ، پیروی، نشانی، ہدایت۔ صحیح جواب ہے راستہ۔
اب دیکھیے اسی سبق میں جو مختلف باتیں سید سلیمان ندوی نے بیان کی ہیں انہی سے یہ MCQs جو ہیں وہ اخذ کی گئی ہیں. تو کہتے ہیں کہ خدا کی محبت سنت رسول کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے. یہ بات بتائی ہے کس نے؟ فلسفیوں نے، مذہب نے، مصلحین نے، محققین نے. صحیح جواب ہے مذہب نے، کہ وہ خدا کی محبت اور سنت رسول ہی کو اصل میں بنیاد قرار دیتا ہے. اسلام میں دو چیزیں جو ہمارا ماخذ ہیں، ہمارے سورسز ہیں، جو ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز ہے، کتاب و سنت، فقہ اور علم الرجال، فقہ اور تاریخ، تاریخ اور علم الرجال. صحیح جواب ہے کتاب اور سنت، یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، آپ کی احادیث، آپ کے احکامات، آپ کے فرامین. 11واں ہمارے پاس ہے کہ اس دنیا کی بنیاد ہے اختلاف عمل، یکجہتی، یکسانیت، قوانین. صحیح جواب ہے اختلاف عمل. اسلام تمام انسانوں کو دعوت اتباع دیتا ہے، امیر کی، صوفیہ کی، سنت نبوی کی، فقراء کی. صحیح جواب ہے سنت نبوی کی. ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا تھا اس کی وجہ تھی جب فتح مکہ ہوئی ہے اور اس وقت مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر کم و بیش 10,000 صحابہ کرام پر مشتمل جب فتح مکہ کے موقع پر موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، تو ایک بہت ہی ایک ایسا منظر تھا کہ جس سے بڑوں کے دل لرز گئے تھے. تو اس وقت ابو سفیان نے ایک جملہ کہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج بادشاہ بن گئے. تو ان کی پھر اصلاح فرمائی تھی ابن عباس نے کہ نہیں، یہ اصل میں نبوت ہے. تو اچھا یہ غلط فہمی اب ابو سفیان کو کیوں ہوئی تھی؟ لاتعداد جھنڈے دیکھ کر، صحابہ کرام کی کثیر تعداد دیکھ کر، قبائل عرب کا جوش و خروش دیکھ کر، لشکر اسلامی کے نعرے سن کر. تو صحیح جواب ہے لاتعداد جھنڈے دیکھ کر. یعنی یہ ظاہری وہ جو چیزیں تھیں ان کی بنیاد پر وہ غلط فہمی ہوئی. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی، جو عقیدت اور احترام تھا، اس کا رشتہ جو ہے ایمان کی بنیاد پر تھا. وہ نبی کریم وہ رسول اللہ ہیں اور یہ ایک ایسا منصب تھا کہ جس کے سامنے تمام صحابہ کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھی. اس کا دیکھیے اسی سبق میں ایک واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ حاتم طائی کے بیٹے کس طرح سے جو ہے وہ مسلمان ہوئے. انہوں نے ایک منظر دیکھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے ایک عام سی خاتون کی بات کس طرح سنی، کتنی پیار محبت سے ان کے مسئلے میں دلچسپی لی، حل کرنے کی کوشش کی، جس سے وہ اس یقین پر پہنچ گئے کہ یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نور نبوت ہے. تو کہتے ہیں کہ مشہور حاتم طائی کے فرزند عدی بن حاتم رئیس تھے. کہاں کے؟ قبیلہ تے کے، قبیلہ دوسی کے، قبیلہ انصار کے، قبیلہ غفاری کے. صحیح جواب ہے قبیلہ تے کے. فتح مکہ کے دن مختلف قبیلوں کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شمولیت ظاہر کر رہی تھی اسلام سے. قبیلوں کی دوستی، اسلام کی وسعت، اسلام کی آفاقی عظمت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع اخلاق. اب دیکھیے اس میں دو جواب ایسے ہیں جو بہت قریب ترین ہیں، اسلام کی وسعت اور اسلام کی آفاقی عظمت. قریب یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں اس کے اندر، تو یہاں پر انتخاب کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو بعض دفعہ جب آپشنز دیے جاتے ہیں ان میں میرے اپنی ذاتی رائے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ MCQ میں سوال بنانا آسان ہوتا ہے اور جوابات کے آپشن دینا بعض دفعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بھی ان میں بظاہر ہمیں سے کوئی دونوں کا مطلب یہ وسعت آفاقی عظمت ہی کو ظاہر کرتی ہیں، اور آفاقی عظمت جبھی حاصل ہوتی ہے جب کسی چیز کو وسعت حاصل ہو، جب وہ سرحد سے، رنگ و نسل سے، ممالک کی حدود و قیود سے ماورا ہو جائے. چلیں بھلا اس میں ہم یہاں پر اسلام کی وسعت لے لیتے ہیں، لیکن اسلام کی آفاقی عظمت میں اور اسلام کی وسعت میں بظاہر ایسا ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. صلح حدیبیہ مرتب ہوئی 5 ہجری میں، 6 ہجری میں، 7 ہجری میں یا 8 ہجری میں؟ صحیح جواب ہے 6 ہجری میں. علامہ شبلی نعمانی کی سوانح عمری، حیات شبلی ان کی تصنیف ہے. ابوالحسن ندوی، عبدالسلام ندوی، سید سلیمان ندوی، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. صحیح جواب ہے سید سلیمان ندوی. تو امید ہے عزیز طلباء و طالبات کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو لیکچر سے اپنے اس سبق کی MCQs کی تیاری میں مدد ملی ہوگی. انشاءاللہ جلد ہی آپ سے اگلے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.